وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وفي موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محرم الحرام شریف کے ان مقدس ایام میں اصلاح عقائد اور احوال کے حوالے سے بزم علم و دانش کی جانب سے منعقد کردہ یہ 7 روزہ محرم الحرام کے درس میں سے آج ہماری یہ 4 یار کی نسبت سے 4تھی نشست ہے. کل تک ہم نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور مسئلہ شرک کا جو کامل اور قانون مفہوم ہے وہ ہم نے مختلف امثلہ مثالوں کے ساتھ قرآنی آیات کے ساتھ اور چند معاشرے میں چبھتے ہوئے اعتراضات کے حل اور اس کے صحیح رخ کو ذکر کرتے ہوئے ایک نہیں متعدد مسائل اس کے ضمن میں ہم نے ذکر کیے. اللہ اسے قبول فرمائے. آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ توحید اور رسالت قرآن یہ دین اصل ہے. اس دین کا تحفظ اور اس دین کی دلیل اور اس دین کے سب سے پہلے راوی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ عقیدے کے ذکر کے ساتھ جن کے ذریعے عقیدوں کو تحفظ اور دین کو تحفظ ملتا ہے وہ جماعت صحابہ ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست حضور سید عالم کے دیدار کا شرف پایا، وہ مبارک زمانہ پایا، وہ مبارک دور پایا، قرآن کریم کو اپنی آنکھوں کے سامنے اترتا ہوا دیکھا، ان احکام کو نافذ ہوتا ہوا دیکھا، سرکار کریم علیہ السلام کے واضح اور ظاہر معجزات جو آپ کی نبوت کی اصل اور اللہ کی وحدانیت کا ثبوت تھا، بغیر کسی واسطے کے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. سرکار کی صحبت حصی طور پر انہوں نے حاصل کی، سرکار کی مبارک آواز سے وہ سامع نواز ہوئے. وہ خوش نصیب اور اعلیٰ بخت والے لوگ تھے کہ جنہیں یہ شرف ملا کہ انہوں نے آنکھ کھول کر جناب سید عالم کا جی بھر کے دیدار کیا.
تو وہ دین کی اصل ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت، اور یہ قرآن کا حکم بھی، ان کی شرافت، ان کی تقدیس، ان کا عدل، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا دائمی جنتی ہونا، یہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے. اہل سنت و جماعت عقیدے کو ذکر کرنے کے بعد اس فصل کو خاص طور پر مقدم رکھتے ہیں کہ جس سے عقیدہ اور اسلام کا تعارف ہے، اور وہ اسلام کی سب سے پہلی دلیل اور واقعہ اسلام، احوال اسلام کے سب سے پہلے راوی ہیں، اور وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں ایک ایک چیز کو ذکر کروں گا تاکہ صحابہ سے متعلق جو باتیں آج تک ہمارے ذہنوں میں شاید نہیں، تو اس کو ہم حوالوں کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے اس کو ہم ذکر کریں اور ہم سمجھیں. جو بھی اسلام کا دشمن رہا، جس میں یہ جرت تو نہیں ہوئی کہ وہ براہ راست قرآن پر ہاتھ ڈال سکے، جس میں یہ ہمت تو نہیں ہو سکی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس احادیث اور دین کی اصل بنیادوں پر ہاتھ ڈال سکے، لیکن اسلام کے دشمن نے آنے والی یوتھ اور آنے والی قوم کی نظروں میں اسلام کو مشکوک اور کمزور ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں پر حملہ شروع کر دیا جن کے ذریعے ہم تک ایمان پہنچا، اسلام پہنچا، اور وہ جماعت صحابہ ہے. صحابہ پر حملہ قرآن پر حملہ ہے، صحابہ پر حملہ عقیدہ توحید پر حملہ ہے، صحابہ پر حملہ عقیدہ رسالت پر حملہ ہے، کیونکہ وہ بلند درجے کے تمام عقیدے جن کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں وہ جماعت صحابہ ہیں. اگر ان کے خلاف دشمن غلط فہمی، کمزوری، ان کے بارے میں برائی پھیلانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر قرآن پر براہ راست حملہ ہو گیا، اور پھر بات چلے گی کہ جن کو تحفظ کے لیے چھوڑا تھا ان کا یہ حال ہے تو نہ جانے قرآن کا کیا حال ہوگا، نہ جانے دین کا کیا حال ہوگا. اس لیے وہ بدبخت اور پلیت لوگ جنہوں نے صحابہ کو نشانہ بنایا، آج وہ بھی چھپ چھپ کر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے، قرآن مکمل نہیں ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں رکھنے کے لیے علی اعلان یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ جناب ہم قرآن کو مانتے ہیں. تو جب قرآن کو مانتے ہو تو اسی قرآن میں نبی اور قرآن اور توحید کے محافظین جماعت صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے اس کا اعتراف اور اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ترتیب کے ساتھ میں. تو لہذا حضرات صحابہ کرام کے مقام سے قوم کو واقف کرانا اس لیے لازم ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کے اکابر، کیونکہ ہم کسی رافضی سے مخاطب نہیں ہیں، ہم اہل سنت سے مخاطب ہیں، اسی لیے اہل سنت و جماعت کے اکابر نے اتنے مضبوط اصول بنائے ہیں، اور وہ اصول خانہ ذات، گھر کی پیداوار، اپنی عقیدت نہیں، قرآن و سنت سے صحابہ کے مرتبے پر جو باتیں آتی تھی اس کو قانون کے درجے میں دے کر اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ جہاں شرف صحابیت عیاں ہو جائے گی وہاں نگاہیں جھک جائے گی، زبانیں بند ہو جائیں گی. اور پھر اس میں پورا مقدمہ گویا کہ ذکر کیا ہے، انشاءاللہ وہ آگے ہم ذکر کریں گے. ایک بات، صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں جن کو حضور سید عالم کی صحبت حاصل ہوئی. میں نے صحابہ کے مقام کا تحفظ کیوں ضروری ہے اس پر میں نے مختصراً یہ بات کی، ورنہ اس پر ہم نے 2-2 گھنٹے کے تفصیلی لیکچر بھی دیے ہیں کہ کیوں ایسا، لیکن کیونکہ ہم نے بات آگے لے جانی ہے اس تمام کا خلاصہ ہم نے ذکر کیا. ظاہر سی بات ہے، ذرا توجہ کرنا میری طرف. آپ دیکھیں کسی بھی واقعے کا جہاں ہم موجود نہیں ہوتے، میری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بزرگ، بچے غور سے سنیں، کیونکہ اس دور میں جو فتنہ کھل رہا ہے وہ صحابہ پر زبان درازی کا ہے. یہ زبان درازی صحابہ پر نہیں ہوگی، یہ قرآن تک جائے گی. اور ہو گیا، قرآن کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنا شروع کر، دین کو مشکوک کرنے کے لیے کہ یہ نبی کی تو ایک بیٹی تھی، 4 کہاں تھی. یعنی آنے والی امت یہ کہے آج تک اسلام نے یہی مسئلہ حل نہیں کیا کہ نبی کی 1 بیٹی تھی کہ 4 بیٹی تھی. یہودیوں کا یہ پھیلا ہے ہوا جال تاکہ آنے والی پڑھی لکھی امت کے ذہن میں ایک الجھاؤ پیدا کر دے کہ یہ کیسا دین ہے، اس میں یہی چیزیں ابھی تک طے نہیں ہوئی ہیں. نبی کے سامنے بیٹھنے والے لوگ فراڈ کرتے رہے معاذ اللہ. تو یہ یہود نے پھیلایا، اور یہودیوں کی جماعت، مجوسی جماعت جو ہمارے درمیان سرایت کر گئی، اور ان کے لے پالک جعلی پیر اور جعلی ملاؤں نے ان سے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک صحابی کو ٹارگٹ کر کے اس پر بات کرنا شروع کی، اور اس سے تمام صحابہ کے لیے
ان کے منہ کھلوائے، خدا کی لعنت ہو ایسے پر، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، تم جب ایسے شخص کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کے لیے بک بک اور ہلکے اور گھٹیا الفاظ کہتا ہے، تو کہو قولوا لعنت اللہ علی شرکم، تیری شرارت پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ جناب سید عالم فرمایا، لعنت بمراد کہ اب تجھے خدا رحمت نہیں کرے گا، اس لیے کہ رحمت کا دین جن کے ذریعے آگے آیا ہے تو ان کے لیے بک بک کرتا ہے، تو سرکار نے فتویٰ دیا اور حضور نے خود فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی او کما قال، جب تم ایسے شخص کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ، اپنے باپ، اپنے پیر، اپنے ملا، اپنے گدی نشین، ان کے لیے بڑے بڑے شامیانے، بڑے بڑے القابات، بڑی بڑی مرثییں، بڑی بڑی منقبتیں، بڑے بڑے گنبد ان کے لیے بنائے جائیں، جو حقدار ہیں ان کے لیے جائز ہے، لیکن میں طنز اس پر کر رہا ہوں جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب بات جماعت صحابہ کی آ جائے تو ہلکے انداز میں ذکر کریں۔ ذرا غور کرنا، ایک میں علمی لطیفہ آپ کو سناؤں اور بات سناؤں۔ آپ کسی بھی آستانے پر چلے جائیں، کسی بھی مزار شریف پر چلے جائیں، کسی بھی بزرگ کے عرس پر چلے جائیں، دیکھیں کوئی بھی عالم دین وہاں پر آتا ہے تو وہ صاحب مزار جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی عظمت کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے کون سی آیت پڑھتا ہے؟ ایک مشہور آیت ہے سورہ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہی پڑھتا ہے نا کہ خبردار جو میرے دوست ہیں، اللہ فرما رہا الا خبردار، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریب ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے چرچے، ان کی عظمتیں دنیا و آخرت میں ان کے ڈنکے بجتے رہیں گے، اور اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہے کہ دنیا میں بھی ان کی شان ہے، آخرت میں بھی ان کی شان ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو ان کو عظمت دی ہے تو اللہ کا کہا ہوا کبھی تبدیل نہیں ہوتا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ان اولیاء کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذرا ذہن حاضر کر کے سنیے، اور جو لائیو مجھے دیکھ رہے وہ بھی ذرا توجہ کریں۔ یہ آیت کریمہ ہر مزار پر پڑھی جاتی کہ نہیں پڑھی جاتی؟ اور پڑھی جانی چاہیے، ہم خود پڑھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہر ولی کے لیے پڑھی جاتی کہ نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی جانی چاہیے۔ یہ ہر عرس میں ولی کی کرامت اور عظمت میں پڑھی جاتی کہ نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ یونس کی آیت الا ان اولیاء اللہ، سورہ یونس کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ پڑھا جا رہا ہے اس ہستی کے لیے جو حضور کے دور میں نہیں تھے، بلکہ حضور کے دور سے 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال بعد پیدا ہوئے تھے نیک بزرگ، ان کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ تو میں نے پیر صاحب سے کہا یہ آیت جب اتر رہی تھی تو یہ پیر صاحب صاحب مزار یا آپ اس دور میں تو نہیں تھے، تو خدا کن کو کہہ رہا تھا کہ جو میرے دوست ہیں ان پر خوف اور غم نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ابو بکر کو کہہ رہا تھا، عمر کو کہہ رہا تھا، عثمان کو کہہ رہا تھا، علی کو کہہ رہا تھا، جماعت صحابہ کو کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا قبلہ قاری صاحب بڑی عجیب بات ہے، جن کو کہہ رہا تھا ان کے لیے گز کی زبانیں تم نے نکال دی، اور جو ان کی اتباع میں، ان کی نیاز مندی میں، ان کی غلامی میں اس آیت کا مصداق ہو گیا، ان کے جھنڈے تم نے اوپر کر دیے۔ جھنڈے اوپر ہونے چاہیے، لیکن یہ سارے اولیاء مل کر صحابی کی جوتی کی دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ خود دین اسلام کا عقیدہ ہے، اس سے اغواص قطب ولی کی توہین نہیں، یہ صحابہ کا مرتبہ اور مقام کہ امت میں سب سے پہلے ولی جماعت صحابہ ہے۔ قرآن نے 500 سال 1000 سال بعد پیدا ہونے والے ایک متقی پرہیزگار کو الا ان اولیاء اللہ نہیں کہا، اصلاً اس نے جماعت صحابہ کو کہا تھا۔ اب غور کیجئے، جن کو کہا گیا ان پر طعنے کیا جا رہا ہے، اور جو اس کی غلامی میں آ رہے ہیں ان کے شجرے پڑے جا رہے ہیں، اور کر رہے ہیں، شجرے پڑے جائیں گے، انکار نہیں ہے، لیکن جن کی غلامی میں ہے جب اوپر سے ہی ان آقاؤں کا رد کر دیا جائے تو پھر نہ شجرہ کام آئے گا، نہ گنبد کام آئے گا، نہ گدی کام آئے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ باتیں بڑی بری لگ رہی ہوں گی، ان کو اپنے مرشد یاد آ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا ہم خود مرشدوں کے غلام ہیں، لیکن جیسے آپ کو مرشد یاد آ رہے ہیں نا، تو امت کے سب سے پہلے مرشد جماعت صحابہ ہیں۔
آپ اپنے پیر صاحب کی منقبتیں آپ پڑھتے ہیں، ان کی کرامت آپ بتاتے ہیں. رسول اللہ کے صحبت یافتہ صحابہ وہ ہیں جن کی منقبت قرآن اور خدا خود پڑھتا ہے. ان کی شان خدا. کتنا بڑا ظلم کا زمانہ ہے بزرگوں. یہ قیامت نہیں، آخری دور نہیں کہ جن کی پارسائی قرآن میں اترے، جن کو قرآن ان کے، ابھی آپ سنیں گے، ان کے دل کے ایک ایک احوال کی گواہی وہ ذات دے جو صرف چہرے کو نہیں دیکھتا، دل کو بھی دیکھتا ہے، جو ان کے لیے ضمانت اس پاک کتاب میں اتار دے کہ جس میں قیامت تک اور اس کے بعد بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے. اتنی سچی اور پاکیزہ کتاب میں سب سے بڑی پاکیزہ ذات اللہ رب العالمین اتارے، اس پر بک بک کرنا شروع کر دو اور قوال جو ڈھول پیٹتا رہے اس سے جھوٹی کرامتیں سنتے رہو. یعنی قوال ہمارے نزدیک قرآن کا درجہ رکھتا ہے، قرآن کی کوئی حیثیت نہیں. اور میں نے دیکھا ہے قوالوں کے پاس فلنگ دا بلینکس والی منقبتیں ہوتی ہیں. اسکول میں پڑھا ہے آپ نے فلنگ دا بلینکس، یعنی خالی جگہ پور کریں. ان کے وہاں ایک بنی بنائی برانڈ والی ایک منقبت ہوتی ہے، آگے لائن خالی ہوتی، پہلے پوچھتا مزار کس کا، اس کا. سجادہ یہ، اس کے نام کو فٹ کر کے وہاں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس سے پیسے کماتے. پیٹی اٹھا کے آگے گئے، پھر ادھر سے اس کا نام مٹایا، دوسرے کو لے لیا. تو ایسے بناسپتی ماحول کو قبول کر رہے ہو، اور جو سچا قانون قرآن کا ہے ان عظیم ذات صحابہ پر تبرہ کر رہے ہو. توجہ ہے آپ کی. تو لہذا اگر بات بری لگ رہی ہے تو پیروں کے پیر غوث پاک کی غنیاں اٹھا کر دیکھنا، اس کے خلاف میں نے بات کی ہو تو مجھے بتانا. داتا صاحب پیروں کے پیر حضرت داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب شریف پڑھ کے دیکھنا، شیخ شہاب الدین سہرورد کی کتاب پڑھ کے دیکھنا، امام ربانی کے مکتوبات پڑھ کے دیکھنا، امت کے سارے اولیاء، امام اعظم اور اوپر تک سب کو پڑھ کے دیکھنا. سب نے یہی کہا ہے. بلکہ عبداللہ بن مبارک کا تو یہ جملہ ہے جس کو غوث اعظم اور دیگر بزرگوں نے نظر کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جو صحابی نہیں تھے لیکن انہوں نے صحابی کا دیدار کیا تھا، وہ تابعی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ تقوی طہارت اور نیکی میں کیسے ہیں اور جناب معاویہ کیسے ہیں. تو کہا گیا کہ جناب ہر وہ صحابی جس نے نبی پاک کی صحبت لی اور آپ کے پیچھے اس نے غزا یعنی غزوات کیے، اور جب اس غزوات میں جاتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپیں جو اڑ رہی تھی، ٹاپوں سے جو مٹی اڑ رہی تھی، وہ مٹی اڑ کر جو گھوڑے کی ناک پر لگ رہی تھی اور وہ قافلہ حضور کی معیت میں جا رہا تھا، فرمایا عمر بن عبدالعزیز جیسے اللہ کے ولی کی ساری نیکیاں جمع کر لے، اور صحابی جس گھوڑے پر بیٹھ کر رسول اللہ کے پیچھے چلا تھا اس گھوڑے کی ناک پر لگنے والی مٹی جو ہے وہ بھی اس ولی کی تمام عبادتوں سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. یعنی یہ مثال دی ہے ان کی عظمت پر، یہ مثال دی ان کی قدر پر. کیا زمانہ آ گیا کہ جناب گز بھر کے لوگ ہیں سجدہ جا کر رہے ہیں اس کی قبر پر جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی جالیوں پر سر رکھ رہے ہیں. جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا العیاذ باللہ، جو کذاب اور نبوت کا دعویٰ کر کے مختار مرا تھا، اس کی قبروں، اس کی چرنوں پر جا کر اس کے آستان پر سر جھکا رہے ہیں. اور قرآن نے جن کی عظمتیں اونچے درجے میں بیان کی ہیں ان پر صبح شام اشعار کس رہے ہیں العیاذ باللہ. لیکن کیا ہم کریں، قیامت کا ایک دن ہے، انتقام لینے والی ذات ہے، پوچھا جائے گا. لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کر دی کہ صحابہ کے مقام کا تحفظ کیوں ضروری ہے، ایک بات. دوسرا، ان کی ذات کتنی عظمت ہے، ان کی شان کی آیتیں چرا کر دوسروں پر فٹ کرتے ہو، اور سجادہ بھی اچھل اچھل کے کہتا ہاں الا ان اولیاء اللہ پڑھا. میں نے کہا تیرے اور تیرے باپ کے لیے آیت نہیں اتری ہے، یہ صحابہ کے لیے اتری ہے. اگر تو اور تیرا باپ نیکی کے راستے پر تھا تو وہ اس آیت کا حصہ پائے گا. سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، جماعت صحابہ کے لیے کہ ہم انہیں جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے. لا يسمعون حسیسها، انہیں جہنم کی بھنک بھی نہیں ملے گی. جب یہ آیت کریمہ آج کے ولی پر پڑھی جائے، میں پھر کہوں پڑھی جا سکتی ہے لیکن مطلق نہیں، براہ راست نہیں، ان کی نیابت میں، ان کی اقتداء میں، ان کی غلامی میں. اصل قرآن یہ جو بات کر رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے جو مخلص جماعت رسول اللہ کے ساتھ بغیر کسی مال، بغیر کسی لالچ کے
جان ہتھیلی پر رکھ کر سب کچھ چھوڑ کر توحید کے جھنڈے کو سنبھالی ہوئی تھی، وہ جماعت صحابہ تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اہل سنت و جماعت نے علمی طور پر زبان کھینچ دی ہے اس کی، جو صحابہ کے لیے ہلکا جملہ بولے، اس لیے کہ منافق کرتا یہی ہے، میں مومن ہوں، لیکن حملہ ان پر کرے گا کہ جن سے دین وابستہ ہے، جن سے دین وابستہ ہے، العیاذ باللہ۔ اب تھوڑی سی بات میں آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ آئیے یہاں پر ہم، کیونکہ اس کے فلسفے کو ذکر کریں گے تو ایک طویل بحث اس میں ہے، اور آگے قرآنی آیات آتے رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ذکر کریں گے۔ ایک آیت میں صرف اشارتاً عرض کرتا ہوں تاکہ پھر صحابی کی تعریف کی طرف ہم آتے ہیں، غور کیجیے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منصب اور ان کی سرکار کی ذمہ داری جو اللہ نے بیان کیا۔ ایک آپ کی ذمہ داری یہ بیان کی گئی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، توجہ کیجیے اور بالکل درستگی کے ساتھ بیٹھیے، یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا کام ہے آیات کی تلاوت کرنا امت پر، اللہ کے بندوں پر، اور اسی کے ساتھ آیت کے ربط کو بالترتیب پڑھنا مقصود نہیں، مقصود ہے ان عنوانات کو یاد دلانا۔ ایک منصب ہے تلاوت قرآن، ایک ہے تعلیم قرآن، اور ایک ہے تزکیہ اور صفائی۔ تین ذمہ داریاں اللہ نے نبی کے ذمہ لگائی ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور سید عالم اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیں معاذ اللہ۔ پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی، توجہ کے ساتھ سنیے، بہت سادہ اردو میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ہے قرآن، ایک اس کو پڑھنا، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایک ہے اس کا پروننسیشن، ایک اس کا تلفظ ہے، ایک ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو جو پڑھنا ہے یتلو علیہم آیاتی، نبی لوگوں کو پڑھنا سکھائے، ان کی قرات سکھائے، ورتل القرآن ترتیلا، تجوید کے ساتھ، صحیح درستگی کے ساتھ۔ ایک ہے صرف قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھنا سکھائے، یہ نبی کی ذمہ داری۔ دوسرا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ بتائے۔ اور تیسرا منصب ہے وَيُزَكِّيهِمْ، امت کا تزکیہ کرے، امت کا کیا بولیے، کیا امت کا تزکیہ کرے۔ ذرا توجہ کیجئے، تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر برے خیالات بھی آتے ہیں، نیک خیالات بھی آتے ہیں۔ نبی اپنی صحبت، اپنی تلقین، اپنے پیغام سے اپنے سامنے والے اپنے مرید کے اندر نیکی کے جذبے کو اتنا ابھار دے کہ وہ نیکی کے جذبے کو پا کر اندر آنے والے برائی کے خیال پر وہ غالب ہو جائے، اور اتنا غالب ہو جائے کہ وہ برائی کو نیچے کر دے اور نیکی ہوئی اس کا ثمر بن جائے۔ اس پوری مشق کو تزکیہ کہتے ہیں، جو حضور سید عالم کی طریقے پر چل کے آگے مشائخ اور اولیاء نے کیا۔ اب مجھے بتائیے میرے دوستو، حضور کا منصب ہے لوگوں کی صفائی کرنا، تزکیہ کرنا، ان کے دل سے کفر نکالنا، نفاق نکالنا، لالچ نکالنا، ہوس نکالنا، حب جاہ، حب مال، ان سے نکالنا اور وہ کام کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ منصب ہے۔ اچھا اب غور کیجئے، کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف 3 صحابی مسلمان رہے معاذ اللہ، اور باقی سارے مرتد ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو منصب دیا تھا تزکیے کا، تیرے پاس کالے کپڑے پہن کر لاکھ بندے جمع ہو گئے اور نبی کے پاس صرف 3 بنے، تیری تو ذمہ داری تزکیے کی نہیں تھی، نبی کی تھی۔ تیرے ساتھ پورا روڈ بھرنے والی عوام آ جائے اور نبی کے ساتھ 3 تھے، یہ جھوٹ تم نے چاند پر تھوکا ہے، یہ تمہارے منہ پر خود گرے گا۔ صحابہ وہ عظیم ذات ہے جن کے منصب کو بندہ چھیڑتا ہے تو قرآن خود اس کے مقابلے پر آتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر سن لیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر ذکر کیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ موضوع کو پھیلا کر بالکل ایک ایکڈمک انداز میں اب میں درس کی طرف آنا چاہوں گا، لیکن آپ کے ذہن کو کشادہ کرنے کے لیے یہ شرعی دلائل کا ایک فلسفہ ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جب سارے نبی اپنی امتوں کے ساتھ میدان محشر میں آ جائیں گے تو ہر نبی کتنے ماننے والے کو لے کر آئے گا اور حضور اپنے کتنے ماننے والوں کو لے کر آئیں گے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا۔ یہ مصیبت 2 بندوں پر پڑتی ہے، ایک
وہ جو کہتا ہے حضور کل کو نہیں جانتے، اس کے لیے بھی پریشانی ہے، ایک وہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتے۔ کامیاب ہو گیا اہل سنت جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی عطا سے نبی کل کو جانتا ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ اب غور کیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بات بتائی کہ جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر لگے گا، میری بیٹیاں، مائیں اور بزرگ بچے غور سے اس بات کو سنیں، تو حضور فرماتے ہیں ہر نبی حضرت آدم سے لے کر مجھ سمیت اپنی امتوں کو لے کر آئے گا، اور رب کا حکم ہوگا کہ ہر نبی اپنی امت کے ایک لائن بنا لے اور اس لائن کی قیادت وہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا حضور 1,24,000 یعنی پوچھا ہوگا 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزرے ہیں، تو میدان محشر میں صفیں کتنی لگیں گی؟ اب دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، فرمایا 120 صفیں لگیں گی۔ میدان محشر میں جو کیو لگے گی، لائن لگے گی، لائن سے وہ سیدھی سیدھی 120 لگیں گی۔ سرکار سے پوچھا گیا حضور آپ کی امت، آپ آخر میں تشریف لائے ہیں، آپ کی امت، ظاہر سی بات ہے اس لائن میں وہی لوگ کھڑے ہوں گے جو انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، امت دعوت نہیں، امت اجابت کھڑی ہوگی، کیونکہ حضور نے یہی فرمایا کہ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا ایک بھی پیروکار نہ ہوا، تو وہ امتیں، کیونکہ امت کی دو قسم ہے، یہ بھی ساتھ میں پختہ کر لیں، نبی جن سے مخاطب ہوتا ہے وہ نبی کی امت ہوتی ہے، نبی جب پیغام اللہ کا دیتا ہے وہ تو دعوت ہے، جس نے قبول کر لیا وہ اجابت ہے۔ دعوت تو کافر، مشرک، ملحد سب کے لیے عام ہوتی ہے، لیکن جس نے قبول کر لیا وہ مومن، تو یہ مومن کی جماعت کھڑی ہوگی۔ حضور نے فرمایا میدان محشر میں انبیاء کرام جتنے بھی آئیں گے اور اپنے امتیوں کو لے کر آئیں گے، رب کے آگے جب وہ کھڑے ہوں گے، رب اپنے شان شان جل بگر ہوگا، 120 صفیں لگیں گی۔ حضور فرماتے ہیں اکیلے صرف میری امت کی صف 80 ہوگی۔ توجہ ہے، اب 120 میں سے 80 نکالیں تو بچے کتنے جی؟ 40، یعنی حضور کے علاوہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی صفیں اپنے مقتدیوں کے ساتھ، اپنے امتیوں کے ساتھ صرف 40 ہے، اور جناب رسول اللہ کی امت کی صف 80 ہے، تو جس کی امت 80 صف میں ہوں گی تو کتنی علماء محنت کریں گے؟ تو میں نے کہا علماء 80 صف تک پہنچا دیں، اور جو اصل فیضان جس کا بٹ رہا ہے اس نے صرف 3 کو مسلمان کیا۔ سمجھ رہے ہو؟ غور کر رہے ہو؟ اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، لہٰذا یہ اتحاد بین المسلمین کا چنا بیچنا چھوڑ دو۔ اگر چاہتے ہو اتحاد بین المسلمین تو اسلام کے جو پہلے لوگ ہیں، جماعت صحابہ جن میں اہل بیت شامل ہیں، جب مطلق ہم بات کریں گے، اور ایک خصوصیت کے ساتھ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مولا امام علی، سرکار مولا امام حسن، سرکار مولا امام حسین، یہ جو اہل بیت کے افراد ہیں، حضرت مولا عباس، حضرت مولا حمزہ، یہ جو اہل بیت، حضرت مولا عقیل، یہ جو اہل بیت کے حضرات ہیں، ان کو خون رسول، نسبت رسول سے مقام حاصل ہے، لیکن ان دونوں میں جو قدر مشترک ہے وہ صحبت، حضور کی صحبت ہے، یعنی صحابی ہونا ہے، یہ سارے معظم ہے۔ اب میرے دوستو بزرگوں، اس فلسفے کو سننے کے بعد، یہ جماعت کی اہمیت اور ان کی قدر کتنی ہے، اس کو سمجھنے کے بعد آئیے مکمل ایکڈمک انداز میں، ایک کلاس روم کے انداز میں ہم بالترتیب صحابہ کی طرف چلتے ہیں۔ اور میں کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت ہم اہل سنت و جماعت کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا نظریے والا ہے تو وہ لائیو سے چلا جائے، ادھر ادھر نہ بیٹھے، اس لیے کہ اگر ہمیں پتا چلا تو نے کامنٹس خراب کیا ہے تو پھر جس دھرتی سے تجھے نوٹ اور تمن مل رہے ہیں نا، وہاں تک ہم خطاب کریں گے پھر۔ ہاں، لہٰذا ہم کہنا چاہ رہے ہیں محرم الحرام ادب اور تحسین کا مہینہ ہے، ہم نے انتظامیہ کو بھی کہا ہے کہ ہر بندہ اپنے حلقے کے اندر رہ کر ادب کے ساتھ رہے۔ اگر کسی نے صحابہ کے لیے گھٹیا الفاظ بولے تو پھر تم جانتے ہو ہماری زندگی اسی کراچی کے اندر گزری ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہمارے ماؤں نے ہمیں دودھ، اور خدا نے ہمارے سروں کو ہمارے کندھوں پر رکھا ہی ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت اور ناموس اولیاء کے لیے۔ جان تو ایک جانور کی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جان جو ان کے نام پر جائے اور ان کے نام پر گئی ہوئی جان کے دھبے خون کے کفن پر موجود ہوں تو یہ تو بخشش کی بات ہے، لیکن ہم کوئی انتشار اور افتراق کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ پر گفتگو شروع کر دی ہے۔ جب آپ کا یہ مشرب نہیں ہے، آپ کا یہ مسلک نہیں ہے،
تو مجھے چہرے سے اچھی طرح سے جانتے ہو، آپ کو کمنٹس کرنے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں. اب بتاؤ یہ فرقہ واریت ہے، یہ بیلنس ہے؟ لیکن اگر تو غلط بات کرے گا تو پھر ہمارے نزدیک کسی نظام کی کوئی قدر نہیں ہے. قدر ہے تو قرآن کی ہے، اور قرآن کے تحفظ دینے والے صحابہ کی. لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں، آگے چلنا چاہتا ہوں میں ان دونوں رخ کو بیان کرنے کے بعد. اب آپ دیکھیے، یہ جب آپ کہیں گے اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا منصب اور اتنی بڑی وجاہت ہے، تو ہر مرد و عورت اور بچے اور نوجوان کے ذہن میں آئے گا یہ بتا دیجئے صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جب اتنا بڑا مقام ہے تو یہ کہلاتے کون ہیں؟ ان کی ڈیفینیشن، ان کی تعریف کیا ہے؟ تو اب آئیے اہل سنت کے مسلم ذخیرہ علم میں صحابی کی تعریف کیا ہے، ان کے مقام کیا ہے، فضائل کیا ہے، بالترتیب آج جتنا وقت ہوگا میں بیان کر سکا. میرے اور آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے اور سب سے عزت اور سب سے قیمتی اور مبارک لمحہ چل رہا ہے کہ اللہ نے ہم جیسے بیکاروں کو ایسے پاکیزہ کے ذکر کا موقع عطا فرما دیا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جانا دنیا سے سب نے ہے. آپ لکھ لیجئے اس بات کو کہ اگر ہم دنیا، مقام، عزت، شہرت، اپنی انانیت کو چھوڑ کر صرف قرآن جن کے ناموں سے سجا ہوا ہے ان کے ذکر کو صرف اللہ رسول کی عزت کے لیے کریں تو قبر میں اس کی جلوہ گری دیکھیے گا، آخرت میں دیکھیے گا، بلکہ اس دنیا میں دیکھیے گا کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. اب آئیے ہم باقاعدہ اس فلسفے کے ساتھ اس موضوع کو شروع کرتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں. اہل سنت و جماعت کے نزدیک سب سے پہلی چیز، اہل سنت و جماعت کے عظیم علم کلام کے بھی اور علم حدیث کے بھی امام حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی تعریف کرتے ہیں. ٹھہر ٹھہر کر اپنے آپ کو میچور کر لیجئے کہ صحابہ کی تعریف کیا ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ ہمارا ہی لیبل اٹھا کر اہل سنت کے پیر کہلا کر، اہل سنت کے بڑے بڑے مقرر کہلا کر، اور وہ صحابہ کے لیے ہلکی بات کرتے ہیں، تفتح، زانیہ جیسی کتابیں ٹھوک مارتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں اذیت پیدا کرتے ہیں. تو لہذا طریقے سے صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیجیے، غور کیجیے آپ. اور پھر یہ کہتے ہیں اپنی تفتزانیہ میں کہ نہیں ہم صحابہ کی توہین کو جائز نہیں رکھتے، اور روزانہ ان کا فوٹو خاص ان لوگوں کے ساتھ گیدرنگ میں آ رہا ہوتا ہے جس نے کتاب لکھی ہو کہ 12 صحابی منافق تھے. تو آپ کے منہ سے یہ بات جچتی نہیں کہ ہم صحابہ کی عزت کرنے والے. جس کے باپ کو کوئی گالی دے اس کے ساتھ بیٹھ کو چائے پیے گا؟ مجھے بتائیے نا. جس کی والدہ کی کوئی توہین کرے، عام ایک مشترکہ کوئی مجلس ہو گورنمنٹ کی طرف سے، وہ گیٹ ٹو گیٹ الگ ہے کہ وہ معاشرے کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. لیکن آپ کے ساتھ پرسنل آپ کے ڈرائنگ روم میں کوئی آ کر بیٹھے، آپ کے بچے کی شادی میں آئے، آپ کی پرسنل لائف میں آپ کے ساتھ وہ پرائیویسی کرے، اور جہاں پر رشتہ دار، عزیز، محبت والے دوستوں کو رکھا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ آپ نے کتاب میں کچھ لکھا ہے، رویہ کچھ ہے. دراصل آپ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ میں کب کالا خضاب لگانے کے ساتھ کالا منہ کر کے میدان میں آؤں. لیکن اہل سنت قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ، ایسے منافقوں کو پنپنے نہیں دیا جائے گا. غور کیجیے. لہذا صحابی کی تعریف کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل صحابی کی تعریف کرتے ہیں. توجہ سے سنیے. فرماتے کل من صحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابی کس بندے کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کی ہو، حضور سے ملاقات کی ہو، حضور کے ساتھ اس نے صحبت اختیار کی ہو. لیکن کتنی اختیار کی؟ 10 منٹ، 5 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، 1 سال، کتنی؟ تو حضرت امام احمد کہتے ہیں سنتن، چاہے 1 سال، او شہرن، چاہے 1 مہینہ، او یومن، چاہے 1 دن، او ساعتن، چاہے 1 لمحہ. اب امام احمد کے مقابلے میں کون امام آئے گا کہ آج ہم زلفے لہرانے والے کوئی منطق اور گرامر کے ماہر استاد سے سمجھیں گے اور وہ کتابیں لکھ کر صحابہ کے لیے تشویشیں بیان کرے؟ دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل، جب ان کا نام آتا ہے یزید کے مسئلے پر
تو اٹھا کر کتابیں پیش کرتے ہو نا. تو میں نے کہا پھر آج یہ صحابی کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہاتھوں ہاتھ لو. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کل من صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ شخص جس نے حضور کا زمانہ پا کر حضور کی صحبت اختیار کی. کتنی؟ سنتن، چاہے 1 سال، او شہرن، چاہے 1 مہینہ، او یومن، چاہے 1 دن، او ساتن، چاہے 1 لحظہ، 1 سیکنڈ بھی. فرما او راہ فہو من اصحابہ، اور فرمایا جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دیکھ لیا وہ حضور کا صحابی اور اللہ کا محبوب ہو گیا. اللہ کا محبوب ہو گیا. 1 منٹ میں اپنی جھوٹی خلافت کے لیے خلیفہ کہلواتے ہو اور صحابی کے لیے قید لگاتے ہیں 10 سال تو بیٹھنا چاہیے. میں نے کہا پھر ایسا نہ کرو کہ پھر سارے ادب کے تالے ٹوٹ جائیں. جب دین کے اصل لوگوں کا ادب نہ ہو، چندہ سنیوں سے لو، ہاتھ سنیوں سے چماؤ، دیگیں سنیوں سے لو، پیسے سنیوں سے لو، اور پھر ان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنی قدر اتنی بنا لو کہ الا ان اولیاء والی آیتیں اپنے پر فٹ کرو. جبکہ یہ خطاب سیدنا صحابہ اکرام پر ہوا، جس طرح میں نے ساری بات آپ کے سامنے کر دی. ہمارے بڑے بزرگ گویا کہ پیر ہیں، بڑے غیرت مند پیر ہیں پنجاب کے، وہ مجھ سے کہنے لگے یار تو نے بات بڑی پتی کی ہے. اب وہ پکڑ کر ہر پیر کو کہتے تھے بتا الا ان اولیاء اللہ جو ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اللہ نے آیت ان کے لیے اتاری تھی. وہ کہتے یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھے. تو کہا جب قرآن اتر رہا تھا تو اللہ کس کو کہہ رہا تھا؟ الا ان اولیاء اللہ، وہ جماعت صحابہ کو کہہ رہا تھا. تو وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ تو نے یہ بات بڑی کمال کی ہے. میں نے کہا نہیں حضرت، یہ میری اور میرے جیسے بیکار آدمی کی کیا اوقات ہے، یہ قرآن مجید نے صحابہ کرام کے سر پر صحرا رکھا ہے. بس اللہ ان کے ذکر کرتے ہوئے ایمان پر ہمیں موت دے، اور قیامت کے دن جب ان کے نام لینے میں اتنی لذت ہے تو قبر و حشر میں پھر ان کے چہرے کا دیدار بھی عطا فرمائے. جنت ملے گی. میں نے کہا سنی کی جنت اسی وقت ہو جائے گی جب میدان محشر میں مولا علی اور حضرت ابوبکر سے مل لے گا اور ان کے چہرے کو، امام حسن کے چہرے کو دیکھ لے گا، سید الشہداء مولا امام حسین کو دیکھ لے گا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے حضرت امام احمد نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، چاہے 1 سال، چاہے 1 مہینہ، چاہے 1 دن یا 1 گھڑی، وہ کون ہے؟ صحابی. ٹھیک ہے، آگے آئیے حضرت امام بخاری کی طرف. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف میں آپ نے کتاب الفضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب و فضائل اصحاب النبی میں آپ نے یہ تعریف کی ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت صحابی کون ہیں، صحابی کون ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے کہا، آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ جب اتنا مقام ہے تو آخر جانے تو صحیح ہے لوگ کون ہیں. فرما ومن صحب نبی او راہ من المسلمین فهو من اصحابہ. حضرت امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ حالت ایمان میں صحبت کو اختیار کر لیا اور اسی پر اس کا وصال ہوا، وہ صحابی ہے. 2 تعریف میں نے آپ کے سامنے کی. اب تعریف کے حوالے سے محدثین کے کئی اقوال ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت الرحمن کی ذات پر. بولی سبحان اللہ. آپ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے ایک بڑا قیمتی جملہ ذکر کرتے ہیں. آپ اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے جلد نمبر 1 میں صحابی سے متعلق بات کر رہے ہیں. کیونکہ میں یہاں پر آپ کے سامنے درجنوں تعریفیں کر دوں، اس کا خلاصہ کیا نکلا وہی جو امام احمد نے کہا، جو بھی میں نے عرض کیا. حضرت حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَالْأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. فرمایا میں نے اپنی ساری چھان پٹخ کر، اپنی ساری زندگی لگا کر جو صحابی کی تعریف جو شرح نخبۃ الفکر میں خود مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، فرمایا ساری چیزوں کو میں نے سمجھ کر یہ بات سمجھا ہے کہ ان الصحابی، وہ صحابی ضرور ہے من لقی النبی مؤمنا بھی ومات علی الاسلام، جس نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھا اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا. آگے مزید ذکر کرتے ہیں فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، اور اس میں وہ بھی شامل ہے من طالت صحبتہ، جس نے لمبی صحبت حضور کی اٹھائی ہو، وَمُجَالَسَتُهُ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضور کے ساتھ بیٹھ کر لمبا زمانہ اٹھایا ہو، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت مولا علی سرکار فاروق اعظم. حضرت ابن حجر کہتے ہیں کہ
صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا، لیکن وہ ڈیوریشن کیا دیکھنے کا، فرمایا اس پر اس کا انتقال ہوا، لیکن کیا صرف ایک دفعہ دیکھا چلا گیا؟ فرماتے ہیں من طالت صحبتہ ومجالستہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو اور طویل وقت آپ کی مجلس میں رہا ہو، او یا من قصورت، یا تھوڑی صحبت اٹھائی ہو، ومن رآ عنہ، اور جس نے حضور کو دیکھا ہو، فرما ومن روا عنہ، یا اس نے حدیث لی ہو حضور سے، ومن لم یروی، یا حدیث نہ لی ہو، چاہے اس بندے نے جو حالت ایمان میں حضور کو دیکھ رہا ہے، چاہے اس نے لمبی صحبت حضور کے اختیار کی ہو، وہ بھی صحابی، تھوڑا وقت گزارا ہو، وہ بھی صحابی، حضور سے کوئی حدیث لینا صحابی لینے کے لیے شرط ہے، فرما لی ہو یا نہ لی ہو تب بھی صحابی۔ فرمایا ومن غزا معاہ او من لم یغزو، چاہے اس نے حضور کے ساتھ کسی غزوات میں شرکت کی ہو یا نہ کی ہو، لمبا وقت گزارا ہو یا تھوڑا وقت گزارا ہو، حضور سے حدیث پاک کی روایت کی ہو یا نہ کی ہو، اس نے کسی غزوے میں حضور کے ساتھ اعلاء کلمت الحق کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کر شمشیر بکف ہو کر نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، ومن رآہ رؤیتن وان لم یجالسہ، اس نے دیکھا تو حضور کو ہے لیکن کسی وقت اس کو ٹائم نہیں ملا کہ وہ لمبا ٹائم گزارے، فرماتے ہیں یہ سب صحابی ہیں، بل ومن لم یراہ لعارض، جس کو کوئی عارضہ آ گیا، کوئی عذر آ گیا اور وہ حضور کو دیکھ نہیں سکا لیکن حضور کو سن سکتا تھا، بیٹھ سکتا تھا، کل اعما، جیسے وہ صحابہ جو بظاہر دیکھ نہیں سکتے تھے، فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم، جیسے حضرت عبداللہ بن مکتوم صحابی رسول جو ہیں وہ بظاہر دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن ہمارے دلوں سے زیادہ، ہمارے دل کی کیا اوقات، ولیوں کے دلوں سے زیادہ ان کا آنکھوں سے زیادہ دل روشن تھا۔ صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آتے تھے رسول کریم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، فرمایا تو ہی وہ ہے جن کے بارے میں رب نے مجھے کہا تھا محبوب، یہ بڑے بڑے آنے والے مال کے ٹھیکیدار کافر، ان کی خوشبوؤں کی پرواہ نہ کرو، ہمیں تو وہ چاہیے عبداللہ بن مکتوم کہ جس کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے بھی ہوں لیکن دل میں ارادہ مضبوط ہو۔ فرمایا تیری شان عبداللہ بن مکتوم مجھے رب نے بتائی ہے، جب یہ حضور کی خدمت میں آتے نابینا صحابی سرکار کھڑے ہوتے اور سرکار نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اکثر حضور جب غزوے کے لیے جاتے تھے تو پیچھے اپنے مصلی پر عبداللہ بن مکتوم کو امامت کے لیے چھوڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ حضور کی حیات ظاہری کا آخری غزوہ جب سرکار غزوہ تبوک جا رہے ہیں تو مولا علی کو بلایا حضور نے، فرمایا تم عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ہو، اور عبداللہ بن مکتوم سے کہا ابن مکتوم، کہنے لگے جی حضور، فرمایا میرا مصلی تو سنبھالے گا اور نمازیں تو پڑھائے گا۔ مولا علی موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں دونوں بزرگوں کو ایک ایک منصب جناب سید عالم نے دیا، تو یہاں پر ہم تعریف کو ختم کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے یہ لکھا کہ ہر وہ مومن حالت ایمان میں جس نے حضور کو دیکھا اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، چاہے اس نے حضور سید عالم کے ساتھ لمبا وقت گزارا ہو یا تھوڑا وقت گزارا ہو، آپ سے حدیث لی ہو یا نہ لی ہو، آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہو یا نہ ہو، اس نے آپ کو دیکھا، ایک لہجہ بیٹھ نہیں سکا آپ کے ساتھ، فرمایا وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ صحابی ہیں، اور جو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے وہ عبداللہ بن مکتوم بھی صحابی ہیں۔ یہاں سے پتا چل گیا، توجہ ہے آپ کی؟ تو لہذا جب صحابی ہو گئے اب آپ سنیں گے ان کے فضائل۔ اب یہ جو بک بک کر رہے ہیں، جو اپنے پیر کے لیے کچھ نہیں بولتے، جو پیر مرید بنا کر ان کو پھر کسی سیاسی جماعت کے ہاتھ پر بیچ رہا ہوتا ہے، اس کا ٹکٹ لے کر چل رہا ہوتا ہے، میں پیرانی نظام کی نفی نہیں کر رہا اور نہ میں کسی کے ساتھ جڑنے میں سیاسی جماعت کی نفی کر رہا ہوں، میں غلط نیت، غلط لوگ، بدعقیدگی کی تائید کر رد کر رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ اب آگے چلیے میرے دوستوں بزرگوں، اب ان کا مقام کیا ہے؟ صحابی کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ اس کو گانٹ لگا لیجئے دل کے اندر، یہ اہل سنت کے نزدیک صحابی کی تعریف ہے۔
اب کوئی سنی پیر خود کو پیر سنی کہے، مولوی سنی کہے، چاہے وہ نسب میں کتنا بھی عالی ہو، وہ صحابی کے لیے ہلکا جملہ کہے، اس کی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک کی عزت اس سے ہوگی جس نے اسلام کی عزت پر پہرا دیا، اور وہ جماعت صحابہ۔ کہتے آپ پیروں کی عزت نہیں کرتے؟ ہم نے کہا آپ ان کیوں عزت کریں؟ کہ لگے جناب ان کی عزت کیجیے آپ۔ میں نے کہا پیروں کی عزت نہ کریں تو کس کی کریں؟ جبکہ وہ پیر رہے بد عقیدگی اور گستاخی سے اور گناہ سے تو وہ خود پیر نہیں رہتا۔ بیعت مشیخیت کوئی نبوت نہیں ہے، نبوت نہیں چھینی جاتی، لیکن بیعت چھین لی جاتی ہے، کیونکہ وہ شرط پر ہوتی ہے۔ جہاں بیعت کرنے والا اپنے مرشد سے جو اس نے عہد کیا تھا اس ایگریمنٹ کے خلاف کیا تو ٹک کر کے آواز نہیں آئے گی، بندہ مرید نہیں رہے گا۔ مثلا آپ غور کیجئے، ایمان جو بندہ لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اس کلمے کے خلاف اگر وہ کام کرے گا تو کوئی آ کر اسے بتائے گا کہ تو اسلام سے نکل گیا ہے؟ جو ایگریمنٹ تھا توحید کا، جو وعدہ تھا رسالت کا، اس کے خلاف کرے گا تو کوئی کان میں آ کر نہیں بتائے گا۔ جو توحید اور رسالت کی ضرورت تھی، جو اس کلمے کے تقاضے تھے، جو اللہ رسول کو مان کر جن باتوں کا اعتراف کرنا تھا اس کا انکار کرے، یا معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ان میں سے کسی کی توہین کرے، بعد میں اونچی ٹوپی پہنے یا چھوٹی ٹوپی پہنے، کان میں کوئی نہیں بتاتا، تجھے اپنی غلطی خود ہونی چاہیے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہی چیز پیر کے لیے، مریدیت کے لیے، صحابی کے خلاف اگر غلط بات کی تو وہ خود مرید نہیں رہا اپنے بڑوں کا، تو وہ تجھے مرید کیسے کرے گا؟ ہمارے وہاں یہ میں ان سے مرید ہوں گا کیونکہ میں ان کے دادا سے مرید تھا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، لیکن جب جامع شرائط ہو، وہ شرط پائی جا رہی ہو، ٹھیک ہے وہ مزار میں جو موجود ہیں واللہ والے ہیں، ٹھیک ہے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ لیکن نجدیت کے مقابلے میں ہم نے فضائل اولیاء بتائی تو پیچھے سے کالوں نے فائدہ اٹھا لیا، ان کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ پر چڑھنے کی کوشش کی۔ لہذا اب ہم بتائیں گے کہ ولی اور پیر ایک دائرے کے اندر ہے، ان کا ادب، اور یہ خود ولی اور پیر اس وقت تک رہتے ہیں جب تک اہل سنت رہے، اور اہل سنت وہ ہوتا ہے جو سارے ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کو تسلیم کرے۔ ان میں سے ایک صحابہ کی تقدیس ہے، جہاں توہین کرے گا خود جب سنی نہیں رہے گا تو پیر کہاں سے رہا؟ پیر کہاں سے رہا؟ اور خود اپنے بیتوں کی تجدید بھی نہیں کرتے، معاذ اللہ۔ غلطی ہو جائے تو تجدید بھی نہیں کرتے، اگلے سے کہتے بیت کرو ہماری۔ بھائی تیرا خود رشتہ کٹ گیا ہے، جس ٹرانسفارمر میں ابھی لائٹ آ رہی تھی اس کو لائٹ والوں نے، وابڈا نے اور کیسی نے کاٹ دیا ہے، اب وہ دوسری طرف آ رہی ہے۔ پہلے لائن جوڑ تو آگے بلب جلے گا نا۔ بد عقیدگی سے جو تسلسل تھا وہ کٹ گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پیر ہو یا مرید اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، بولنے میں، سننے میں، عمل میں، کیونکہ یہ ایک عہد ہے، چاہے تو اس عہد پر مضبوطی سے جم کر فولاد کی دیوار بنا دیں، اور لاپرواہ ہو کر بندہ اس کو کچی ڈور بنا دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کا مطلب یہ نہ نکالا جائے اور نہ دانت چبائے جائیں، ہمیں نہ سکھایا جائے اولیاء کا کیا مقام ہے۔ الحمدللہ انہی کی نیاز مندی ہمارا شرف ہے۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا جیسے کچھ لوگوں نے اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر دانت چبائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نام بغداد اور اجمیر کا لے کر صحابہ پر دانت چباؤ۔ بغداد اور اجمیر کا نام لو تو عقیدہ بھی بغداد والے پیر کا لے کر آؤ اور اجمیر والے پیر کا لے کر آؤ۔ اسمگلروں کو بھی ہم کہتے ہیں لے کر نہ پھرو۔ سند جو ہوتی ہے وہ عقیدے کی ہوتی ہے، ہمارے کہنے کو سمجھیے۔ اب آپ اسمگلر سند، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، میں نے کہا تجھے کہاں سے اللہ کے ولی؟ اللہ کے ولی ہیں، ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ لیکن جب بد عقیدگی اس کی زبان سے نکل گئی تو صرف وہ اصلاح اور جناب جو ہے وہ کمپرومائز نہیں، وہ خود پیر رہنے کے لیے تجدید بیعت کرے گا، کیونکہ جب ثابت ہو گئی کہ یہ حنت کی ہے
تو ہم آپ سے صلح تو کر لیں گے، آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اللہ سے، اور معافی مانگنے کے بعد خود آگے پیر کی گدی پر بیٹھنے کے لیے پھر کسی کامل کے پیر پر ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے مرشد زندہ ہے تو ادھر جا کر بیعت کو تجدید کرنی پڑے گی، اور اگر مرشد انتقال کر گئے تو کسی اور بزرگ کے ہاتھ پر آپ کو تجدید کرنی پڑے گی، جب آپ آگے سجادہ نشین کہلا سکتے ہیں۔ قصور میرا یہ ہے کہ میں سچ بات بولتے جا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اس کا پابند رکھے اور آپ کو پابند رکھے۔ ہم کسی کی اہانت نہیں کر رہے ہیں، اللہ گواہ ہے، معاذ اللہ، کیونکہ من عاد لولی فقد آذنت بالحرب، جو کسی اللہ کے ولی سے کی توہین کرتا ہے اللہ اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ ہم اس کی توہین کر رہے ہیں جس نے امت کے اصل ولی کی توہین کر دی، اور وہ جماعت صحابہ ہے۔ توجہ ہے، صحابی کی تعریف کے بعد میرے دوستو بزرگوں، اب آئیے ان کے مقام اور فضائل کی طرف۔ مسند امام احمد میں بڑی جاندار حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے سنیے گا آپ۔ مسند یعلا کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری یمنی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک دن حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، ثم قلنا لو جلسنا حتی نصلی معه عشاء، پھر جو ہے کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا تھا، مرادی مانا کہ ہم گھر نہ جائیں، یہیں بیٹھے رہیں اور حضور کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیں، عشاء کی نماز بھی سرکار کی مائیت میں پڑھیں۔ کہتے فجلسنا، ہم بیٹھ گئے، فخرج علینا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فقال، حضور نے فرمایا کہ ما زلتم ہا ہونا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، گئے نہیں گھر، تم مغرب تو پڑھ چکے ہو۔ قلنا یا رسول اللہ صلینا معاک المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلی معاک العشاء، یا رسول اللہ مغرب تو آپ کے پیچھے پڑھ چکے ہیں، اب ہمارا جی چاہ رہا تھا مسجد میں بیٹھے رہیں، آپ پھر جلوہ گر ہوں گے مصلی پر تو عشاء بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ سرکار نے فرمایا قال احسنتم او اصبتم، بہت اچھا کام کیا تم، بہت اچھا کام کیا تم۔ قال، جب سرکار نے عشاء پڑھائی، فرفع رأسه الى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه الى السماء، سرکار کی عادت مبارکہ تھی، سرکار آسمان کی طرف بہت دیکھتے تھے۔ اللہ، کبھی دیکھیں نا تو آپ میں کیفیت آئے گی۔ صحابی کہتے فرفع رأسه الى السماء، سرکار نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، سرکار کی اکثر عادت مبارکہ تھی کہ سرکار آسمان کی طرف سر مبارک اٹھا کر دیکھتے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا النجوم امنۃ للسبا، میرے صحابہ یہ جو آسمانوں پر ستارے نظر آ رہے ہیں، جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ جو آسمان پر تمہیں ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ستارے جو آسمان پر چمک رہے ہیں، فرمایا آسمان کے بچاؤ کا باعث، آسمان کے امن کے لیے، جو آسمان بچا ہوا ہے نا کہ ٹوٹتا نہیں، گرتا نہیں، خراب نہیں ہوتا، تباہ و برباد نہیں ہوتا، فرمایا اس آسمان کا امن جس سے قائم ہے وہ یہ ستارے ہیں۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرما فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، فرمایا جس دن یہ تارے گریں گے نا تو آسمان پر وہ گھڑی آ جائے گی جس کا کہا گیا ہے۔ یعنی آسمان جو سلامت ہے، اس کی سلامتی تاروں کی وجہ سے، تارے آسمان کے لیے امان ہیں، تارے آسمان کے لیے امان ہے۔ حضور کہتے ہیں جس وقت یہ تارے گر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، قیامت کی اشارہ کر، تو پھر یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ لیکن جی یا رسول اللہ، اب حضور آگے کہتے ہیں وَأَنَا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دور جس دور میں ہم کھڑے ہیں، فرمایا وَأَنَا امنۃ لأصحابی، فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، ظالموں، ڈبے پیروں، جاہلوں، رافضیوں، تبذیلوں، خبیثوں، تم نے صحابہ پر زبان چلائی۔ اور حضور کہتے ہیں میرے صحابہ کو بچانے کے لیے، آسمان کو بچانے کے لیے ستارے ہیں، اور صحابہ کو بچانے کے لیے میں ہوں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں غصہ کیوں آتا ہے، میں نے کہا تمہیں چین کی نیند کیسے آ جاتی ہے؟ مقام دیکھیں صحابہ کا۔ اور آگے جملہ سننا، سرکار فرماتے ہیں وَأَنَا أَمَنَةٌ لِّأَصْحَابِي، اے موسیٰ اشعری میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، فرمایا جب مجھے مزار میں رکھ دیا جائے گا نا تو میرے صحابہ پر وہ فتنے آ جائیں گے جو آئیں گے۔
یہ حضور کہہ رہے ہیں. اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور کو محبت کتنی ہے، خیال کتنا ہے. اور تم سید بھی کہلاؤ، پیر بھی کہلاؤ، بک 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 کرو، اور پھر نسب کا کارڈ بیچو، چپ رہو. آج سنی نوجوان سمجھدار ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پر تمہارا رگڑا تو لگ رہا ہے، اس لیے لگ رہا ہے کہ اپنی عزت چاہتے ہو تو اس کی عزت کرو جس کی عزت کی ضمانت رسول اللہ نے خود لی. اور یہ ہم کسی کے خلاف نہیں بول رہے. جب دین کی بنیاد کو آپ چھیڑ دیں گے تو پھر کب بات کریں گے؟ اب آپ دیکھیے، فرمایا حضور نے کہ جب آسمان سے ستارے ہٹیں گے تو آسمان پر وہ آ جائیں گے فتنے جس کا وعدہ ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ فتنے آ جائیں گے. اور پھر آگے کہتے ہیں، سنیو دل تھام کر رکھو، یہ حضور فرما رہے ہیں. فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کی امان ہے. حدیث دیکھیں آپ کیسی. فرمایا ستارے آسمان کی امان ہیں، جب تک ستارے ہیں آسمان نہیں ٹوٹے گا. میں اپنے صحابہ کی امان ہوں، جب تک میں ہوں میرے صحابہ کی طرف فتنے نہیں آئیں گے. اور میرے صحابہ میری امت کے امان ہیں، جب تک ان کا دور رہے گا وہ سینوں پر بھرچیاں کھائیں گے اور یہود و نصارہ کی سازشوں کو اپنے سینے پر روکیں گے. آج تو اٹھا اٹھا کر کہتا ہے صفین میں کیا ہوا، جمل میں کیا ہوا. سچ کچھ نہیں کہتا. کیوں نہیں بتاتا؟ قتل عثمان کے پیچھے سازش کس کی تھی؟ فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے امان ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ کا دور چلا جائے گا نا تو ممبروں پر بندر ناچیں گے، اور وہ دور میری امت پر آ جائے گا کہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہوں گے. آج اس دور کے اندر میں اور آپ موجود ہیں. اس سے پتا چلا کہ صحابہ اس امت کے امان ہیں. جیسا باپ بیٹی کی عزت کا امان ہوتا ہے، گھر کی عزت کا امان ہوتا ہے، اور گھر کی بچیاں اور بچے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا محافظ امین دروازے پر بیٹھا ہے. اس درد سے کوئی بیٹا بچہ بھائی بات کو سنے. حضور نے فرمایا یہ مقام میرا میرے صحابہ کے، اور میرے بعد میرے صحابہ کا میری امت کے لیے ہے. جب گھر کا یہ چلا جاتا ہے تو ہر بدتمیز گھر پر نظر ڈالتا ہے. فرمایا جب میرے صحابہ میری امت کی لاج ہے، جب ان کا دور چلا جائے گا یہودی اور فتنے براہ راست آئیں گے. لیکن سنیو گھبراؤ نہیں، آج بھی میں اور آپ صحابہ کا وجود ہمارے اس درمیان نہیں. ان کی یادیں ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کی محبت ہے. آج اگر ہم مضبوطی سے پکڑیں تو علی آج بھی یہاں ہے، ابو بکر آج بھی یہاں. میں نے اس پر تفصیل آپ کے سامنے، صحابی کی تعریف میں نے امام بخاری سے کی آپ کے سامنے، صحابی کی تعریف میں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کی آپ کے سامنے، شیخ الاسلام المسلمین امام الشان سیدنا حافظ ابن حجر اسقلانی سے کی الاصابہ فی تمیز الصحابہ سے. اور صحابی کون ہوتا ہے اس کی شان و مرتبے میں نے بنائے کہ صرف مدرس ہو جانا، یہ بہت بڑے مدرس ہیں. تو میں نے کہا مدرس کی عزت جب ہے کہ جب وہ علم و فن جن کے نام پر چلائے ان کی عزت کرے. تو اگر بہت بڑا مدرس ہو تو جناب غیر مسلم مستشرق جنہوں نے اسلام پر حملہ کیا ان میں بہترین گرامر کے ماہرین ہیں، حدیث کے ماہرین ہیں. تو کسی دارالعلوم کا اگر جامع المنقول ہو اور صحابہ کے لیے خصیص جملے پڑھے تو آج بھی ہندوؤں میں اسلامی کتابوں کے ماہرین موجود ہیں، نصرانیوں میں موجود ہیں. آج عرب کے اندر ایک پوری ان کی انجمن ہے مستشرقین کی، جو عربیت میں ہم فرے کون تھا، ہم فرے کے اطرافات پڑھیں، کون تھا؟ غیر مسلم تھا، لیکن علم میں اس نے عبور کیا. پتا چلا کسی اچھے خطیب ہونا معیار نہیں، پیر کہلانا ہونا نہیں، کہلانا معیار نہیں. کوئی بہت بڑا گرامر کا اور استاد کا اور منطق کا استاد ہو جانا، بلاغت کا فصاحت کا استاد ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں، کتنی موٹی کتاب لکھنا مسئلہ نہیں. جب تک اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، جب تک احترام عقیدت اہل سنت کی اس ترتیب کی وہ پاسداری نہ کرے. آج کا جوان میچور ہونا چاہیے. ہم اپنا دور تیزی سے مکمل کر چکے ہیں، اور جو چھوٹے بیٹھے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں بالکل بے باک ہو جاؤ اس مسئلے پر. عزت اسی کی ہوگی کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی عزت کرے گا.
کیونکہ ہم نے نجدیت کے رد میں جو سرے سے تقویت الایمان لکھ کر مزاروں، اولیاء، چادروں اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے، ہمارے علماء اس طرف لگ کر انہوں نے قرآن و سنت سے مقام بتایا اولیاء کا، طریقت کا، پیروں کا، پیچھے سے انہوں نے پیروں کا لبادہ اوڑھ کر جو اصلی تھے وہ تو مزاروں میں ہیں الا ماشاءاللہ ہیں، جو وہ یونیفارم پہن کر اب انہوں نے کہا کہ جناب جب ہمارے لیے ساری قرآن کی آیت مولانا نے پڑھ دی ہے تو ہم اتنے خود سر ہو گئے ہیں کہ جو جس سے دیگ نکلتی ہو، چندہ نکلتا ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے گھوڑے پر بھی ہاتھ پھیریں گے، اور صحابی کے لیے چاہے جیسے بھی بک بک کریں گے۔ لہٰذا اب دور آیا کہ اہل سنت کے علماء طلباء میچور ہو جائیں اور دین کی جو اساس ہیں، ضروریات دین اور دین کے جو پہلے راوی ہیں، عزت صحابہ، جن پر قرآن رکھا ہوا ہے، جن پر دین رکھا ہوا ہے، کیونکہ اسلام انہی سے آیا ہے۔ یہود یہ چاہتا ہے کہ ہم میں یہ طاقت تو نہیں یہودی میں کہ وہ براہ راست قرآن پر آ سکے، وہ قرآن کے جو محافظ ہیں ان کے لیے تشویش معاشرے میں پیدا کر کے مسلمانوں کی آنے والی نسل اور یوتھ کو ذہنی طور پر مفلوج کرنا چاہتا ہے، تاکہ رشتہ صحابہ اور ان راویوں سے ٹوٹ جائے، پھر جو چاہے قرآن کے بارے میں بولے، جو چاہے حدیث کے بارے میں بولو۔ دیکھو نا کیا بک بک چل رہی ہے، باغ کھا گیا، باغ کھا گیا، باغ کھا گیا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو بے نیاز کیا ہوا ہے۔ دیکھو ایک چیز کی غلط پروپیگنڈا کر کے ہے، جن کے لیے کیا جا رہا ہے ان کو اس کی ضرورت نہیں، ان کو تسبیح فاطمہ دی جا رہی ہے، اور جس کی طرف کیا جا رہا ہے قرآن کی درجنوں آیتیں اس کی شان کے سہرے پڑ رہی ہے، اور نیچے لوگوں کو للچانے کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، سب لوٹ لیا، سب جھوٹ کر دیا، سب لے گئے، جھوٹی کہانی چلا کر جناب صحابہ کے خلاف۔ اس لیے ساری کہانیوں کو ڈبے میں پھینکو، آؤ صحابہ کی سب سے بڑا قصہ اور کہانی وہ ہے کہ جو ان کے دور میں ان کے کردار کو بیان کر رہی تھی، اور وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جو سچی حکایت ہے۔ کیونکہ یہ قرآن اس وقت نہیں اتر رہا جس کے 200 سال کے بعد ابو بکر آ رہے ہیں، یہ قرآن اسی وقت اتر رہا ہے جب ابو بکر موجود ہے۔ ابو بکر آج کیسا ہے، کل کیسا ہے، پرسوں کیسا ہوگا، اس کو مورخ نہیں خدا بیان کر رہا ہے، جو ماضی کو بھی جانتا ہے اور انتہا اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ آج اس لیے ہم کچھ نہیں پڑھیں گے، صرف قرآن پڑھیں گے جو وقت ہمارے پاس ہے، اور کل کی نشست بھی انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک حدیث صرف پیش کرتا ہوں، ورنہ تفصیل میں جائیں گے تو متواتر روایات ہیں کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود بیان فرمایا اور ان کے مرتبے، ان کی شان، ان کی جلالت کو ذکر کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں متفقن علیہ یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کا وجود کتنی بڑی برکت ہے۔ اگر وہ درس نہ بھی دے رہے ہوں، توجہ ہے، اگر وہ درس نہ بھی دے رہے ہوں، کسی کو کچھ بول بھی نہ رہے ہوں، وہ اگر بیٹھے ہی ہونا تو وہ سارے عالم کا من ہے، ان کا وجود، بولو سبحان اللہ، ان کا وجود۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم میں روایت موجود ہے باب فضائل الصحابہ میں کے اندر، یہ توجہ سے سنیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم نے قیامت کی علامات بتائی، یہ قیامت کے بالکل قریب دور میں اور آپ ہیں۔ کوئی اس موضوع کو ہلکا سمجھے تو خدا نہ کرے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، ہماری ایک ایک سانس جو باہر آ رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور جس وفا اور عہد پر ہماری نجات ہے یہ لوگ ہیں، کیونکہ ان کو چھوڑ کر قرآن پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو قرآن اترتا ہوا نہیں دیکھا، قرآن انہوں نے، اس لیے جس نے صحابہ سے بغض رکھا، میں کشف الاسرار بتاؤں خمینی کی، جس میں اس نے کہا کہ قرآن کے انکار پر بات کی، کیونکہ جب صحابی کو نہیں مانا تو اس نے یہی تو عقیدہ رکھنا تھا، کیونکہ قرآن کو لانے والے وہ ہیں سنی صحاب، قرآن پر یقین رکھتا اس لیے ہے کہ اس کے محافظ، اس کو مرتب، اس کو محفوظ رکھنے والے صحابہ کی عدالت اور دیانت اور امانت اور صدق پر سنی کا یقین ہے۔ جو یقین نہیں کرے گا تو اس کا یہ حق بن جاتا ہے اپنی طرف سے کہ وہ قرآن کا انکار کر دے، اس لیے کہ صحابہ کی پوزیشن کیا ہے؟ محافظ قرآن۔ توجہ ہے؟ اب آپ دیکھیے میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جگہ جہاں مل رہی ہے بیٹھ جائیے۔ حضور فرماتے یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ
ایسا بھی آئے گا، فرماتے ہیں سرکار فیغزو فیام من الناس، بہت سے لوگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کر رہے ہوں گے اور سامنے دشمن بڑا تگڑا ہوگا، اور جو مسلمان جہاد کر رہے ہوں گے نا، سرکار فرماتے ہیں فیقال، وہ اپنے علاقے میں خبر بھجوائیں گے، حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا پوچھ کر آؤ اس بستی میں کوئی رسول کا صحابی رہتا ہے؟ یہ حضور خود بیان کر رہے ہیں، بخاری مسلم۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا، مانا وہ دور گزر گیا ہے لیکن عظمت صحابہ کو آپ دیکھیں۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے نکلیں گے، دشمن بڑا تگڑا ہوگا، وہ دشمن پر غالب ہونے کے لیے اپنی بستیوں میں اعلان کریں گے کہ جاؤ ذرا ڈھونڈو اس بستی میں کوئی صحابی رہتے ہیں، فلاں رہتے ہیں، فیقولون نعم، ان سے کہا جائے گا ہاں ہاں وہ فلاں صحابی ہیں۔ فرمایا ان کو لایا جائے گا، فیفتح لہم، اللہ ایسے اسباب بنا دے گا ان کے وسیلے سے کہ مسلمان جیت جائیں گے۔ دو باتیں یہاں سے ثابت ہوئی، ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اعمال بھی وسیلہ بنتا ہے اور شخصیت بھی وسیلہ بنتی ہے، کیونکہ صحابی نماز کا نام نہیں ہے، شخصیت کا نام ہے، تو ان کے وسیلے سے فتح مل رہی، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ جب جہاں پر وہ آتے ہیں نا تو خدا کی رحمت خود متوجہ ہو جاتی ہے۔ سرکار آگے ذکر کرتے ہیں، فرما صرف یہاں تک نہیں، ثم یاتی علی الناس زمان، پھر لوگوں پر ایک دور اور بھی آئے گا، فیغزو فیام من الناس، لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور جہاد کے لیے نکلیں گے اور کہیں گے حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ذرا بستی میں پوچھواؤ تو صحیح، یہاں پر ایسا کوئی بندہ رہتا ہے جس نے رسول کے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو؟ یعنی تابعی، یہ بھی حضور کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے تو صحابہ کی بات، فرمایا جاؤ پوچھواؤ کہ یہاں پر کوئی بندہ ایسا ہے جو کسی صحابی کا شاگرد ہے؟ حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیقولون نعم، آ کر کہا جائے گا ان کے بڑے کو کہ جی ہاں ہیں، فرمایا لے آئیے، وہ نہیں جو صحابی ہے جس نے حضور کو دیکھا ہے، اب وہ آ رہا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، متفق علیہ مرفوع حدیث ہے، فیفتح لہم، اللہ اس کے وجود کی برکت سے مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اور تیسرا درجہ حضور ذکر کر رہے ہیں، فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، فیغزو فیام من الناس، لوگوں کی ایک جماعت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرے گی، فیقال، تو ان کے جماعت کا لشکر کا جو امیر ہوگا وہ کہے گا جاؤ جناب پوچھو حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ پوچھو اس بستی میں کوئی ایسا بندہ رہتا ہے جس نے رسول اللہ کے صحابی میں سے ہو، یعنی تابعین، ایسا کوئی بندہ رہتا ہے جس نے رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا اور اس نے اس کو دیکھا ہے، تبع تابعین۔ تو فرمایا گیا نعم، کہا ہاں ایک بندہ ایسا ہے جو تیسری جماعت کا ہے، جس نے صحابی کو نہیں دیکھا، اس کو دیکھا ہے جس نے صحابی کو دیکھا تھا، یہ اس کا شاگرد ہے۔ فرمایا جب لایا جائے گا فیفتح لہم، خدا اس کی برکت سے بھی مسلمانوں کو عزتوں سے نواز دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ کتاب المناقب کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں ایسی عظمتوں کا ذکر چھچوروں کے انداز میں کرنا معاذ اللہ ہے، اور کتابیں لکھنا، بوڑھے ہو جاتے، ایک بڈھا پیر ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، آتا جاتا اس کو کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن کہہ رہا تھا بڑبڑا کر، شوگر اس کی ہائی ہوتی، منہ اتنا سوجا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے سارے صحابی جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا بیٹا ہم تو اس پر تجھ سے مباہلہ کرنے تیار ہیں، ہم تو بتاتے ہیں تو کہاں جائے گا؟ تمہیں اتنی جرت آ گئی، سنیوں کا مال کھا کھا کر، سنیوں نے اہل سنت کے لیے تمہارا ہاتھ چوما تھا، تم اتنے آوارہ ہو گئے کہ تم آقاؤں پر اور سرداروں پر ہاتھ ڈالو گے۔ آج یہی سنی تم پر تھوکے گا اور تمہیں بتائے گا تمہاری دس بوسی اور سنگ بوسی اور تمہاری بیعت تو اہل سنت کی وجہ سے تھی۔ سنی نوجوان بیدار ہے جی؟ ٹھیک ہے، غور کیجیے آپ۔ لہٰذا یہ بیداری اس دور کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں کئی چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔
اس وقت میرے پاس اہل بیت کے اقوال موجود ہیں جو صراحت کے ساتھ پڑھنے کے لائق ہے. چلیے آج میں یہی پڑھتا ہوں, کل انشاءاللہ افضلیت ابو بکر صدیق پہ بات کریں گے. اہل سنت, افضلیت ابو بکر صدیق کیوں بیان کرو گے؟ میں نے کہا اس لیے کہ پھر مولا علی کی تعریف کرنے میں گجوج ہو کر مزہ آئے گا. کیونکہ جو مولا کا عقیدہ ہے وہ پہلے بتائیں گے, پھر مولا کیسا ہے پھر بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے, میں آپ کے سامنے ایک روایت مبارکہ اور پیش کرتا ہوں جو حضرات اہل بیت اعظام کی شان, جلالت اور مقام اور مرتبے, لیکن ایک حدیث مبارکہ جو بڑی مشہور ہے وہ پیش کر دینی چاہیے صحابہ کے مرتبے پر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, جامع ترمذی شریف میں ہے, کتاب المناقب میں ہے, باب فضل ما جاء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی شریف میں. حضور سید عالم کیا کہتے ہیں میرے دوستو بزرگوں؟ آج کا درس اس فلسفے, حقیقت, تعریف ہی پر مشتمل رہا. آج ہم اس پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اہل سنت کے ذخیرے میں سے ہے. دوسرا اگر لائیو پروگرام میں آ رہا ہے تو وہ چلا جائے, کیونکہ میں پہلے اعلان کر چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ پھر تو قرآن کافی ہے, انشاءاللہ قرآن پر بات کریں گے, قرآن کے ذریعے بات کریں گے, اس لیے کہ شان صحابہ کا سب سے بڑا اعلان تو قرآن مجید کرتا ہے. حدیث پاک سنیے, لا تمسن النار مسلما رآنی, حضور فرماتے ہیں ہر وہ صاحب ایمان شخص جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا, لا تمسن النار, اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. المواہب اللدنیہ میں مجھے ایک حوالہ ایسی ضمناً یاد آیا ہے. علامہ قسطلانی رحمت, امام جلال الدین سیوطی کے شاگرد ہیں. آپ نے بخاری کی شرح ارشاد الساری بھی کی ہے, لیکن سیرت پر آپ کا ایک بڑا خوبصورت مقدمہ اور جامع مقدمہ ہے المواہب اللدنیہ, جس کی شرح علامہ عبد الباقی مالکی نے زرقانی کے نام سے کی ہے, بڑی طویل. اب آپ دیکھیں یہاں پر حدیث پاک کے اندر کیا ہے, توجہ رکھیے گا تسلسل کے ساتھ, کیونکہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آتے نہیں. اللہ فضل فرمائے بار بار آئے, قبر میں بھی آئے, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اور تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم کچھ بھی نہیں ہے, جن کا نام لے رہے ہیں ان کے نام کے ڈنکے عرش پر بج رہے ہیں. اب تو سمجھ جا پھر ہم کون ہیں. اب دیکھیں حدیث پاک کے اندر آئے, لا تمسن النار مسلما رآنی, جس مومن بندے نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو معنی کیا ہوا؟ ہر صحابی نبی جنتی. معنی تو حدیث کا یہی بنے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کل انشاءاللہ لے کر آئیں گے. فرمایا کہ ہر وہ مسلمان جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا. علامہ قسطلانی یہاں پر ایک کمال کی بات مواہب میں کر گئے. فرمایا دیکھو, ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت سرکار سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار سیدنا امام بخاری اور سرکار حافظ الشان شیخ الاسلام علامہ ابن حجر سے میں نے رضوان اللہ اجمعین سے صحابی کی تعریف پڑھی. یاد آ گئی تعریف؟ ٹھیک ہے نا, یاد ہے نا. اب اس تعریف میں کیا ہے, جس نے ایک لہجہ بھی حضور کو دیکھا, ایک لہجہ بھی حضور کو دیکھا, وہ صحابی ہو گیا حالت ایمان. علامہ قسطلانی کہتے ہیں یہ شرف صرف صحابہ کے لیے. آپ سے پوچھا گیا تابعی کی کیا تعریف ہے, انہوں نے فرمایا طویل مجاسلت چاہیے. تابعی وہ کہلائے گا جس نے صحابی کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا ہو. صرف ایک دفعہ دیکھنے سے وہ تابعی نہیں ہو جائے گا. فرمایا یہ ملکہ شان صرف چہرہ مصطفیٰ کی ہے, جسے ایک لہجہ دیکھ لیا گیا تو خدا نے اسے جہنم سے بری کر. یہ علامہ قسطلانی نے المواہب کے اندر صحابہ کا اختصاص رکھا ہے. دیکھو ہم زندگی بھر نماز پڑھ کے نمازی ہو سکتے ہیں, صحابی نہیں ہو سکتے. زندگی بھر روزہ رکھ کر روزے دار متقی پرہیزگار ہو سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے, جبکہ اللہ قبول فرمائے. تو ہم متقی ہو سکتے ہیں, صحابی نہیں ہو سکتے, کیونکہ صحابی بھی نماز پڑھتا ہے, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے بھی روزہ رکھا, انہی کی برکت سے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن بندہ یہ شرف کہ وہ جہنم سے آزاد ہوا, اسے اس چیز سے نہیں ملا.
یہ مشکل کشائی صرف دیدار مصطفیٰ سے ہو گئی. کیا شان اللہ نے ہمارے آقا ہرے ہرے گنبد میں آرام کرنے والے جناب سید عالم کو عطا فرمائی کہ جنہیں حالت ایمان میں ایک دفعہ کوئی دیکھ لے وہ جنتی ہو گیا، اور سب سے بڑی مشکل جہنم سے اس کی مشکل کشائی ہو گئی. جناب آپ رسول کے باذن اللہ مشکل کشا ہونے کا انکار کرتے ہیں، یہاں تو دیدار ہی سے سب سے بڑی مشکل سے بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے. بولیے سبحان اللہ. آقا کریم کا مبارک چہرہ مبارک، بلکہ حضور نے تو آگے بڑھ کر یہاں تک فرمایا من زارا قبری. یا رسول اللہ ہم بھکاری، ہم بیکار لوگوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا میرے یاروں کا ادب کرو، پھر میری جالی کو بھی دیکھ لو تو تمہیں بھی شفاعت مل جائے گی. فرمایا من زارا قبری، اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں سے کہ جنہوں نے واقعی میں زیارت کا حق ہے اس کو ادا کر کے دیکھا ہے، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی یہ سعادت دے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ نہیں کہ عمر لوگ جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تو کٹر سنی ہوتے ہیں، کوئی جانتا نہیں ہے تو اچھے سنی ہوتے ہیں، لیکن کب کوئی جاننے والا ہو جائے، ہاتھ چومنے والا ہو جائے، بینر لگ جائے، دیگیں آنا شروع ہو جائے، تو آج دیکھا جا رہا ہے عقیدہ بدل لیا جاتا ہے. گمنام تھے تو ایمان بچا ہوا تھا، نام آیا تو اتنا کبر آیا کہ حق کا انکار کیا. تو واقعی میں سرکار کے روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا جن اکابر نے، جن مشائخ نے، جیسے غوث اعظم ہیں، جیسے اہل بیت اعظام ہیں، جیسے ائمہ اہل بیت ہیں، جیسے امام محمد رضا ہیں، یہ عشاق ہیں جن کی حاضری واقعی میں ایسی ہے کہ جن کو بطور مثال کے پیش کیا جائے. اللہ ان حاضریوں کے صدقے ہمیں بھی یہ شرف دے اور آخری سانس تک ہمارا دل پلٹے نہ، ثابت قدم رکھے، اور ہم اس چیز میں آ جائیں کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جس میرے غلام نے، میرے امتی نے میرے مزار کی زیارت کر لی ہے اس پر بھی میری شفاعت واجب ہو گئی. کیا نسبت ہے حضور کی. جس نے براہ راست دیکھا اس کی شان کیا ہوگی کہ جو صرف جالیوں کو دیکھ کر جنتی ہو رہا. لیکن یہ خود نہیں ہو رہا ہے، محبوب رب عرش ہیں، اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. جب فاروق اعظم کے لیے دل میں خوشی رکھے، سیدنا ابو بکر کے لیے خوشی رکھیں جو حضور کی چھاتی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بولو سبحان. سرکار کے سینے سے ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیا مزہ آتا ہے. عشق کا کبھی کبھی طریقہ یوں ہوتا ہے کہ بندہ پہلے جا کر حضرت عمر کو سلام پیش کرتا ہے. وَعَلَىٰ أَعْدَلِ الْأَصْحَابِ مُزَيِّ الْمِنبَرِ وَالْمِحْرَابِ. کیا میرے امام نے کلمات لکھے. المعافق رائیہ بالوحی والکتاب سیدنا و مولانا و امام المجاہدین و غیر المنافقین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. جب یہ جملہ بندہ وہاں پڑھتا ہے تو واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ حضرت فاروق اعظم کے قدموں کو بوسہ لے رہا ہے. پھر آگے پڑھتا ہے حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل جن کی گواہی منبر پر دی جاتی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق و حضرت لا سیما الاول بالتصدیق و افضل بالتحقیق المول الامام الصدیق امام المتصدقین الى رب العالمین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پاک سنیے، ہم اپنے درس کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں. فرمایا لا تمسن النار مسلما رآنی، جس شخص نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا وہ جنتی. اور رآ من رآنی، اور جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا، فرمایا وہ بھی کیا ہو گیا؟ جنتی. اب میں تقریر کو آخری حدیث مبارکہ پر ختم کرتا ہوں آج کے درس کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شیخین کی عظمت میں جانے کے لیے پہلے دماغ کی میں خوشبو بسانی پڑتی ہے مقام صحابہ کی، پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ شیخین کریمین کا مقام کیا ہے، پھر عثمان و علی کا مقام کیا ہے. کیونکہ ہم کچے لوگ ہیں، پہلے تطہیر کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کل بھی اگر تشریف لائے اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اگر ہمیں زندگی عطا فرمائی تو اس تازگی کے ساتھ آئیے گا، تاکہ آنے کے ساتھ ہی مولا علی کے خطبے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے. کیونکہ ایک تسلسل ہے اہل سنت و جماعت کا، جو اہل سنت کا مشرب ہے
ہم اسی پر چلتے ہیں بحمد اللہ تعالی. کیونکہ دیکھیے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کو گالی دے دی معاذ اللہ. یعنی آپ دیکھیے العیاذ باللہ آج بعض بدتمیز قسم کے لوگ جناب سید عالم کا خاکہ بناتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ مسلمان معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کا خاکہ بنائے. جس طرح یہود و نصارہ کے ہاتھ پر مسلمان مجبور ہیں، اس لیے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر حضور کا خاکہ بنا رہا ہے معاذ اللہ. ایک حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کا نام لے کر حضور کا خاکہ بنا رہا ہے. لیکن سنی ان دونوں بزرگوں کا خاکہ نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ سنی ان کو بھی نبی مانتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ مولا علی کا نام لے کر شیخین کو گالیاں دیتا ہے. سنی معاذ اللہ شیخین کا نام لے کر مولا علی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اس لیے کہ یہ بھی ہمارے مولا ہیں، وہ بھی ہمارے مولا ہیں. جیسے مسلمان کے سامنے یہود اور عیسائی ہے، اس طرح سنی کے سامنے یہ مجوسی کھڑا ہے، اس لیے کہ جس کا نام لے کر یہ ہمیں اشتعال دلا رہا ہے اور سیدنا صدیق اکبر پر حملے کی کوشش کر رہا ہے. تو جیسے ہم صدیق کے غلام ہیں ویسے ہی ہم علی کے بھی غلام ہیں. یہ ہماری ایمانی مجبوری ہے. سنی کتنا مظلوم ہے، وہ تو بے باک بدتمیز ہے، اس کو آخرت کی کیا پرواہ. وہ تو ایک عقیدے کو فرض کرتا ہے پھر سارے کو گالیاں دیتا ہے. لیکن سنی تو خدا سے ڈرتا ہے. اتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہے، اس کو رسول اللہ کی تہجد اور رسول اللہ کا جہاد، حضور کے بدن پر پتھر مارے گئے، حضور کے ہر زخم تکلیف اور حضور کا امت کے لیے درد یاد آتا ہے. اور حضور کی حیا کے اندر وہ یہی کہتا ہے ہر صحابی نبی. وہی جملہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ یہ ہماری ایمانی ضرورت ہے جس کو آپ الفاظ ظاہر میں کہیں. سنی مظلوم ہے جیسے مسلمان مظلوم ہے کہ حضور کے لیے تانا سن کر وہ حضرت عیسیٰ پر تانا نہیں لگا سکتا، جبکہ حضور کو تانا دینے والا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کا نام استعمال کر رہا ہے. یہاں پر بھی حضرت علی کا نام لینے والا تانا حضرت ابوبکر کو دے رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنی معاذ اللہ کسی بڑے بزرگ کے لیے دریدہ دہنی کر دے. العیاذ باللہ سنی تو سر جھکا کر کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. اب اس غیرت والی روایت کو مزید سنیے اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں. یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے اور امام ترمذی فرماتے قال الترمذی وهذا حدیث حسن غریب. تاکہ کسی تبذیری کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں نے حکم پڑھ دیا اس کا. غور کیجئے. عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں حضور سید عالم نے فرمایا، بڑی توجہ سے میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں اس روایت کو سنیے. یہ ایمان کی تازگی کی روایت ہے. پتہ نہیں ہمارا اس کے بعد کتنا وقت ہے. جو وقت رہے گا تو ایمان کی تازگی میں رہا، نہیں رہا تو پھر ایمان کے ساتھ گئے. اللہ عافیت فرمائے. غور کیجئے یہاں پر حضرت نبی پاک کیا فرماتے ہیں، صحابہ کی قدر دیکھیں. فرما اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. حضور نے شاہ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا. ہم سے کہہ رہے ہیں سرکار، امت سے کہہ رہے ہیں، حیا دلا رہے ہیں. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں، حیا کرنا میرے صحابہ کے بارے میں. میں خدا کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے لا تتخذوہم غرضا من بعدی. میرے مزار میں رکھ دینے کے بعد، تشریف فرما ہو جانے کے بعد، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. تنقید کا نشانہ نہ بنانا. میں کہتا ہوں واقعی میں خدا کا جس پر فضل ہوگا وہ اس روایت پر عمل کرے گا. توجہ ہے. آج آستانوں پر کوشش کی جاتی ہے اس کی تقریر کرواؤ جو صحابہ کے لیے بک بک کرے. میں نے کہا اب آستانے کسی عمارت کا نام نہیں ہوتے، اس کا فیضان عقیدے سے ہوتا ہے. جب عقیدہ گیا تو صرف وہ بلڈنگ رہ گئی، بس صرف وہ کیا رہ گئی؟ بلڈنگ رہ گئی. کیونکہ آستانہ نسبت اور عقیدے سے ہوتا ہے.
جب عقیدہ چلا گیا تو چاہے جتنے جھنڈے لگا لو، جو بھی کر دو، جو اپنی جگہ پر شرف کے کام ہے، جو اپنی جگہ پر عزت کے کام ہے، مفہوم مخالف نہ لے، لیکن ہر ایک کی عزت نہ کپڑے سے ہے، نہ پتھر سے ہے، نہ چوکٹ سے ہے، عزت عقیدے سے ہے۔ جب عقیدہ چلا گیا معاذ اللہ تو نہ پھر سنگ مرمر کوئی فائدہ دیتا ہے اور نہ پھر کوئی اونچی عمارت فائدہ دیتی ہے، کیونکہ وہ اونچی عمارت اور سنگ مرمر وہ تو ترجمان تھی عقیدے کی۔ جب عقیدہ ہی نہیں رہا تو وہ تو فروع تھا، جب اصل چلا گیا تو فرع کی کیا حیثیت رہی؟ سرکار فرماتے ہیں اپنے امت کو توجہ کیجیے میرے دوستو، میں تصور میں ایسے جیسے تمہارے پاؤں پر ہاتھ لگا رہا ہوں، سنیو، توجہ کرنا، یہ بہت بہت درد سے میرے آقا نے یہ بات کی ہے، اور یہ دین کی بات میں اپنے تک اور آپ تک لے رہا ہوں جو بزرگوں سے آئی ہے۔ اس کی حرمت، اس کے احساس کے ساتھ، غیرت اور حمیت کے ساتھ، اپنے دادا پردادا، اپنی ماں بیٹی بہن سب سے اونچی قدر کی نیت سے سنیے۔ حضور کے جملے آپ دیکھیں، بندے پر رقت طاری ہوتی کہ کتنے درد سے اور کتنی حیا دلا کر حضور نے بات کی ہے۔ یہ جملہ عاشق، اور عاشق جو ہوتا ہے نا وہ محبوب کی بڑی حیا کرتا ہے۔ فرما اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو میری امت، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا تو دراصل وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، میری وجہ سے ان سے پیار کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان کو تنقید کا نشانہ لگائے، خود کو نبی کی اولاد کہہ کر صحابی پر دانت چبائے، حضور نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ میرا بیٹا کون ہے اور میرا چاہنے والا کون ہے، اس کے لیے معیار بنایا ہوں اپنے صحابہ کو، جو ان سے محبت کرے گا تو وہ میرے ہیں نا، تو جس سے مجھ سے محبت ہوگی تو پھر ان سے بھی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اس مجمع میں کئی سچے لوگ بیٹھے، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس لیے آپ کے ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا فمن احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا، فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے کرے گا۔ اور آگے کے جملے سنیے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، العیاذ باللہ، جو ان پر تنقید کرے گا، بغض رکھے گا، وہ مجھ سے بغض رکھتا تھا، اس لیے رکھے گا کیونکہ وہ کون ہیں؟ میرے ہیں نا، میری وجہ سے پہچانے گئے ہیں، تو جو میری عزت کی لاج اور حیا کرے گا وہ میرے صحابہ کی عزت اور لاج کی حیا کرے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ کلیئر ہو گئی پکچر۔ اب بتا دو جعلی پیروں کو تم کہاں کھڑے ہو اور نبی کون سی صف لگا رہے ہیں؟ نبی کون سی صف لگا رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ومن اذى اللہ، فرمایا ومن اذانی، جو ان سے بغض رکھے گا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں ومن اذاہم فقد اذانی، جو اپنی زبان اور قلم اور انداز سے میرے کسی ایک صحابی کو بھی طنز کرے، اذیت دے، اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ ومن اذانی فقد اذا اللہ، اور جب تنقید اس نے مجھ پر کی، اذیت مجھے دی تو اس نے خدا کو اذیت دی۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، فرمایا اور جس نے اللہ رب العالمین جل وعلا کو تکلیف اور اذیت دی، قریب ہے کہ خدا اسے اپنے عذاب کا شکار کرے گا۔ آج بے باکی دیکھیں انہی حدیثوں پر حملہ شروع کر دیا۔ 14 صدیوں سے محدثین یہ حدیثیں لکھتے آئے، توجہ ہے آپ کی، لکھتے آئے۔ اب میں یہاں پر بات کو اس موضوع پر ختم کروں گا۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کو عقیدہ دیا۔ 2-4 منٹ کی بات، کون کون جاگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح قائد میں کیا لکھتے ہیں؟ میں نے پوری 1-1.5 گھنٹے کی تقریر کر لی۔ پیغام کیا نکلا، کیا عقیدہ لے کر یہاں سے اٹھیں گے؟ کربلا کی زمین لگی ہے اور حسین کا عقیدہ سیکھ رہے ہیں۔
ہاں، امام علی مقام کا کیا عقیدہ تھا؟ یہی عقیدہ تھا جس کے تحفظ کے لیے آپ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں شرح قائد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ بیان کرتے ہیں ساری بحث کا کہ کیا نتیجہ نکلا. قرآن بھی ہم نے سنا، حدیثیں سنی، صحابہ کی تعریف سنی. فرماتے ہیں وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، فرمایا اور زبانوں کو روکا جائے گا صحابہ کے خلاف بک بک کرنے میں، اور جب بھی زبانیں کھولی جائیں گی تو خیر، تعریف اور تعظیم میں کھولی جائیں گی. اہل سنت و جماعت کے مدارس میں پڑھائے جانے والا علم کلام کا خوبصورت شاہکار شرح عقائد نصفیہ میں علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کا اجماعی پیغام، قانون اب قانون ہے، ہم نے دلائل پڑھ لیے ہیں، اب عدالت فیصلہ دے رہی ہے. اب قانون کیا بن رہا ہے اس پر؟ قانون یہ بن رہا ہے وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبانوں کو روکا جائے گا، مگر جب بولا جائے گا تو خیر بولا جائے گا، تعریف بولی جائے گی، تعظیم بولی جائے گی، تحسین بولی جائے گی، شان بولی جائے گی. آگے سنیے کیوں بولی جائے گی. علامہ تفتزانی شرح عقائد شریف کے اندر، میں نے سنا ہے تفتزانیہ والا شرح عقائد بھی پڑھاتا ہے، تو میں نے کہا پھر اس نص کو یاد دلا دیں آپ کو. اب آپ دیکھیں وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، کس کس نے سنا؟ سنا سب نے؟ آدھے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سے بھی نزاکت کریں گے نا تو میرے لیے کوئی شرم نہیں ہے، میں یہاں سے اتر کر آؤں گا اور آپ کے پاؤں دبا کر کہوں گا بزرگوں بات سنو، اب اہم بات ہے. واللہ غور سے سنیے میرے دوست. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، جعلی پیروں کی رکھوالی ہے. ہاں، جعلی تبدیلیوں کی رکھوالی ہے، جاگتے رہنا. مختار کی جعلی پر تو سر پیٹ رہا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے تم نظمیں لکھتے ہو. الحمدللہ غوث اعظم اور داتا صاحب رحمہ اللہ اور امام احمد رضا کے سپوت مرے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا علامہ تفتزانی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ بیان کر رہے ہیں. جو سنی ہوگا وہ یہ کرے گا. آپ سنی ہے کہ لگے ہاں، تو کہا بس، یعنی ان کو میں بولا سنی ہو کہ لگے ہاں سنی ہے. وہ کہنے کہ پیر صاحب آئے علاقے میں، میں نے کہا سنی ہے کہ لگے پیر صاحب، میں نے کہا سنی ہے. اب یہ پوچھنا ہے، ٹھیک ہے جی، تقریر پوری نتیجے کے ساتھ ختم کر رہا ہوں. آپ کو ملا جناب فلاں بزرگ وطن سے آئے ہیں، آپ پہلے پوچھو گے سنی ہے؟ بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں، آپ پہلے کیا پوچھو گے؟ میں لطیفہ نہیں سنا رہا، سنیو، ہنسنا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں جو حق ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے آپ پوچھو گے کہنے بہت بڑے خطیب آئے ہیں، شہنشاہ خطابت ہیں، بڑے ماہر ہیں، آپ پوچھو سنی ہے؟ یہ بولی بولو، اب سنی ہے؟ سید صاحب تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، سنی ہے؟ پیر صاحب آ رہے ہیں، اچھا آپ کہو جاؤں گا زیارت کے لیے، سنی ہے؟ اب اگر وہ پوچھے سنی کون ہوتا ہے، علامہ تفتزانی بتاتے ہیں سنی کون ہوتا ہے. فرمایا وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، سنی وہ ہے جو صحابہ پر بک بک کرنے سے زبان کو روکتا ہے، اور جب صحابہ کے لیے زبان کھولتا ہے تو ان کی منقبت میں کھولتا ہے، تعریف میں کھولتا ہے، شان میں کھولتا ہے، مقام میں کھولتا ہے. یہ ہے سنی. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ لما، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، لما ورد من الاحادیث الصحیحۃ فی مناقبہم، اس لیے کہ صحابہ کے لیے اپنی زبانوں کو روک کے رکھو اور جب بھی بولو خیر بولو، کیونکہ ان کی شان میں حضور کے سچے کلمات بہت زیادہ موجود ہیں. آگے کہتے ہیں سید صاحب آئے ہیں، سنی ہے؟ پیر صاحب آئے ہیں، بھائی سنی ہے؟ شہنشاہ خطابت آئے ہیں، اچھا سنی ہے؟ بہت اچھا درس قرآن دیتے ہیں، بھائی سنی ہے؟
بڑا تعویذ ان کا چلتا ہے. سنی ہے کینسر کا علاج کرتے ہیں, سنی ہے پیلیے کا علاج کرتے ہیں. آپ پوچھیں سنی ہے ہیپاٹائٹس کا علاج کرتے ہیں جگر کا, آپ کہیں سنی ہے شوگر کے لیے پانی دم کر کے دیتے ہیں اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کہیں گے ماشاءاللہ, لیکن بتائیے کیا سنی ہے فلاں کی دادی ان کی تعویذ سے صحیح ہو گئی ہے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے, لیکن کیا سنی ہے وہ؟ او فلاں کا چچا صحیح ہو گیا, ہمارے سیٹھ صاحب صحیح ہو گئے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے, علاج تو ہندو ڈاکٹر بھی کر لیتا ہے, لیکن یہ بتائیے کہ کیا سنی ہے؟ تو وہ پوچھے سنی کون؟ تو علامہ تفسیرانی فرمایا سنی وہ جو صحابہ کے لیے ہلکا بھی جملہ بے ادبی, تنقیص, گھٹیا, جھکاؤ کا نہیں بولے گا, جب بھی بولے گا خیر کا بولے گا. اور سنی کی ایک عادت ہے وہ وجوب کف یعنی تان فیہم, کسی بھی طور پر ان کو تانا دینے پر اپنی زبان کو بند رکھنا سنی خود پر واجب کرے گا. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. جاگو سنیو جاگو, اللہ میرے اور آپ کے عقیدے کی حفاظت فرمائے. اتنی اچھی اچھی باتیں میں نے اور آپ نے کر لی, اور یہ اللہ کی توفیق سے کی, نہ کوئی مطالعے کا زور, نہ ہم جیسے بیکار اور گئے گزرے گھٹیا لوگوں کا کیا مطالعہ اور کیا انداز تقریر. میرے دوستو بزرگوں, یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اور اس کی توفیق سے میرے بزرگوں ہوئی ہے. اب دل میں دعا کرو کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اسی سچے اور پاکیزہ عقیدے پر اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں موت عطا فرمائے, ہمیں زندگی عطا فرمائے. بات ہم نے بڑی کی ہے, بڑوں کی تھی, اب اس کی لاج رکھنے کی اللہ تو توفیق دے. اے میرے مولا, ہم اپنی مرضی سے نہ اس مجلس میں آ سکتے تھے, نہ یہ پاکیزہ قرآن جن کے ناموں سے خوشبو ہے, نہ یہ ذکر کر سکتے تھے. یقیناً مولا تیری توفیق تھی, تو نے محض اپنے فضل سے ہم جیسے بیکاروں کے دلوں کو نور والا اور کالے چہروں کو عزت والا اور نور والا بنانے کے لیے اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے بلایا. جب توفیق تیری تھی تو مولا نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار الملحق. تو پھر مولا پھر اسی عقیدے پر جمائے رکھ, جب بولنے کی سعادت دی ہے تو دل میں بھی جما دے, آخری ہچکی بھی ہو اور وہی میرے دل کے اندر رہے. میں دنیا سے جاؤں تو زبان پر حق چار یار اور پنجتن پاک ان کی بزرگی کا نعرہ ہو. کسی کی بھی بے ادبی سے مولا میرے دامن ایمان الجھ جائے, ملوث ہو جائے, اس سے محفوظ فرما. دعاؤں کی دعا, دعاؤں کی دعا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے میرے اللہ, لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت کے راستے پر لانے کے بعد. قرآن میں اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی دعا ذکر کی ہے جو رب کو پسند ہے, اور دعاؤں کی دعا ہے ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا مولا ہدایت دینے کے بعد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ, اور تیری جناب سے جو خاص رحمتیں ہیں اس سے ہمیں بھی اور قیامت تک ہماری نسلوں کو مالا مال فرما. اور تیرے سے اپنے لیے کیوں مانگے مولا, اپنے ساتھ قیامت تک کے لیے مانگے, اور اپنی اولاد ہی کے لیے کیوں مانگے, سارے مسلمانوں کے لیے مانگے. کیوں؟ انک انت الوہاب, اس لیے کہ تو ہی اصل میں وہاب اور دینے والا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہ رب العالمین اس مجلس کو میرے اور آپ کے لیے ذریعہ رحمت فرمائے, تمام کی دلی مرادوں کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علی الا البلاغ.